کہانی میری کہانی پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری اردو کلاس میں سب سے اچھی ہے یہ کہانی۔ لکھنے کے بعد میں نے اپنی اردو کی استادنی کو دکھا دی تھی، انہوں نے اسے ٹھیک کر دیا ہے، اب میں اسے آپ کے پاس بھیج رہی ہوں۔ کہانی لکھتے لکھتے میرے ہاتھوں میں درد ہونے لگا، اس لیے میں اسے دوبارہ صاف کر کے نہیں لکھ سکتی، اسے یوں ہی چھاپ دیجیے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں نائلہ، میرا خیال ہے کہ میں ایک ہونہار اور سعادت مند طالبہ ہوں، اس لیے میں بلاخانہ اسکول جاتی ہوں اور اپنا کام یعنی ہوم ورک وقت پر کر لیتی ہوں۔ میری کہانی پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری اردو کلاس میں سب سے اچھی ہے۔ میں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتی ہوں، لیکن پابندی سے اردو کے رسالے بھی پڑھتی ہوں، اس لیے مجھے کافی حد تک اردو آ گئی ہے۔ میری استادنی کہتی ہے کہ میں سالانہ امتحان میں اول آ سکتی ہوں۔ امی مجھے بہت مارتی ہیں اس لیے کہ میں اپنی چیزیں نہایت بے پرواہی سے ادھر ادھر رکھ دیتی ہوں یا پھر بھول جاتی ہوں۔ آج ہی کی بات ہے کہ جب اسکول جانے سے پہلے میں نے یہ پوچھ لیا کہ امی میرے جوتے کہاں ہیں، تو انہوں نے باورچی خانے سے آ کر میری گردن پر زور کا چانٹا مارا، پھر کہنے لگے یہ سامنے شیلف میں تو رکھے ہیں۔ بھلا آپ ہی بتائیے اس میں ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنے جوتے بیڈ کے قریب اتارتی ہوں تاکہ صبح آسانی سے پہن لوں، مگر اسد جوتوں کو شیلف میں رکھ دیتا ہے۔ رات کو اسکول کا کام کرنے کے بعد میں کتابیں اور کاپیاں بستے میں اسی وقت نہیں رکھتی تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ صبح بستے میں رکھ لیتی ہوں، یونیفارم اتارنے کے بعد میں بستر پر رکھ دیتی ہوں، جب کھانے کے بعد بستر پر لیٹوں گی تو کوٹنی پر لٹکا دوں گی۔ لیکن امی کو جیسے موقع کی تلاش رہتی ہے، وہ یونیفارم کو کوٹنی پر کیوں نہیں لٹ گیا؟ مجھے رونا آنے لگتا ہے۔ اسکول سے تھکی ہوئی آئی ہوں، اس کے بجائے اچھی چیزیں مجھے کھانے کو دے، ماننے کو کھڑی ہو جاتے ہیں۔ بہت دفعہ سمجھایا کہ لوگ ایسے کاموں کے لیے ملازمہ رکھتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ امی تو جیسے ہی میری طاق میں رہتے ہیں کہ میں کب کوئی غلطی کروں اور وہ مجھے جوتے برسائے۔ میں نے واش بیسن پر جا کر منہ ہاتھ دھو لیا اور تولیے سے صاف بھی کر لیے، لیکن امی چیخنے چلانے لگے کہ کہیں کہنی سے پانی کیوں ٹپک رہا ہے؟ آپ خود سوچئے کہ ذرا سا پانی تو ٹپک رہا ہے، کوئی دریا تو نہیں بہہ رہا تھا، اس میں ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر انہیں تو بہانا چاہیے۔ دھائے دھائے دھپڑ دھپڑ، اس جاندار مرمت کے بعد میری یادداشت مزید خراب ہو گئی۔ جب کھانے بیٹھی تو ہاتھ منہ کے بجائے کئی بار کان کی طرف چلا گیا۔ وہ تو امی میرے پاس ہی بیٹھی تھی، اس لیے لقمہ کان میں نہ جا سکا۔ البتہ ایک غلطی یہ ہوئی کہ مانو بلی کے بجائے میں نے موتی کتے کو دیدی بٹھا لیا، جس سے کپڑے خراب ہو گئے کیونکہ وہ نہا کر آیا تھا۔ امی نے اسے دھتکار کر بھگایا، میرے فراق تبدیل کیا۔ تھوڑی دیر بعد اسد کیرم بورڈ کھیل کر آتا تو مجھے دیکھ کر باجی باجی چیخنے لگا۔ کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ میں نے منہ سکڑ کر پوچھا۔ تم نے میرے کپڑے کیوں پہن لیے؟ وہ چیخا۔ پہن لیے تو کیا ہوا، ابھی تبدیل کیے دیتی ہوں، میں نے اس کا سر سہلا کر کہا۔ امی نے کہا ایک چاکلیٹ دوں گی، اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ امی کی مار کا اثر میرے دماغ پر پڑا تھا اور میری یادداشت ختم ہوتی جا رہی تھی، جیسے کہ فلموں میں ہیرو ہیروئن کی یادداشت چلی جاتی ہے اور وہ کسی کو پہچان نہیں پاتے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن میں اسکول گئی تو لانچ میں جا کر ٹہلنے لگی، اس لیے کہ میں ابھی کلاس میں جانے کا وقت تھا۔ میں نے بھنے چنے خرید لیے، اس لیے انہیں چبا رہی تھی، لیکن چنے کے بعد ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ چنانچہ میں ٹہلنے لگی، لڑکیاں کلاسوں میں چلی گئی۔ ایک بھاری بھرکم سی خاتون اپنے کمرے سے نکل کے ایک راؤنڈ لگا کر میرے قریب آیا اور بولے، چنے چباتی رہو گی یا کچھ پڑھائی کا بھی ارادہ ہے؟ وہ ہیڈ مس تھی، لیکن ان کا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ میں نے ملائمت سے کہا، علامہ اقبال پر ایک مختصر سا مضمون لکھیے، کاپی سے ایک صفحہ پھاڑ لیجئے۔ میں نے اردو کی کاپی نکال کر اس سے ایک صفحہ پھاڑ لیا اور سوچنے لگی کہ مس نے یقیناً علامہ اقبال پر مضمون لکھنے کو کہا ہے، مگر وہ کون تھا اور کہاں رہتے تھے؟ اس وقت قطعی یاد نہیں آ رہا تھا۔ کس زبان کے شاعر تھے؟ جب پرچہ لے لیا گیا تو یاد آیا کہ علامہ اقبال پر مضمون لکھنے کو کہا گیا تھا، جو شاعر مشرق۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ مس نے میرے مضمون پر سفر لے لیا تھا۔ طبیعت گمسم سی رہی اور کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہا۔ چھٹی ہوئی تو گاڑی میں بیٹھ کر گھر پہنچی۔ یاد آیا کہ اسد کو تولیہ ہی نہیں، وہ تو میرا بھائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری گاڑی سے کوئی لڑکا اتر کر سامنے آ گیا، مجھے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ اچانک ایک بھاری کمسی خاتون کے ہی ٹپکے اور ساتھ ساتھ چلے۔ آج اردو کا پیپر کیسا ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ مگر آپ کون ہیں؟ تمہاری ماں ہوں۔ اور کون؟ انہوں نے چڑچڑے پن سے کہا، میری کوئی ماں نہیں ہے۔ میں نے کہا، وہ بہت مارتی ہیں، جبکہ میں کوئی شیطانی شرارت بھی نہیں کرتی۔ اچھا ٹھہرو، ابھی بتاتی ہوں، انہوں نے غصہ سے کہا۔ پتہ نہیں وہ کس کا گھر تھا، بہرحال گھر پہنچ کر انہوں نے میرا بستہ تو شیلف میں رکھا اور پھر وہی کیفیت داری